लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बटन दबाइए। ताजिया बनाना, उसको निकालना, उसको सड़कों पर ले जाना, घुमाना, ये सारी की सारी चीजें हराम हैं। कयामत के दिन तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखा सकोगे? तुम अपने बुजुर्गों को, अपने इमामों को, अपने मौलवियों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। मैं सवाल करता हूं कि एक बात बताओ, तुमने ये ताजिया निकाला, क्यों निकालते हो? कहने लगे हुसैन का मातम करते हैं। हमने कहा वैसे तो तुम सबको जिंदा मानते हो, लेकिन हुसैन को मरा हुआ क्यों मानते हो? कहा नहीं, वो मरे नहीं है। मैंने कहा जब मरे नहीं है तो फिर मातम किसका करते हो? कहने लगे चुप रहो, हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए देखा, ये दलील है। अरे मुझे तो बताओ, कुरान कह रहा है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं तुम उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया इंदा रब्बिहिम, वो अपने रब के यहां जिंदा है, युरज़क़ून, रोजी दिए जा रहे हैं। और एक जगह फरमाया कि वो जिंदा है वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उसका इल्म नहीं है, तुम उसके बारे में जानते नहीं हो कि वो कहां जिंदा है। चलो ये तो क्लियर हो गया, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए मुर्दा है या नहीं, ये तो एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन मुर्दा कहने से हमें रोका गया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो मुर्दा नहीं है, अल्लाह ने ये कहा कि तुम उनको मुर्दा ना कहो। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, तुम उनको मुर्दा ना कहो। जब उनको मुर्दा कहने का हुक्म नहीं है और तुम्हारी नजर में शहीद तो मरता ही नहीं है, वो जिंदा है, तो मुझे बताओ कि जब जिंदा है तो फिर मातम कैसा? तुम मातम करके मुर्दा मान लो तो पक्के मुसलमान, और हम उनको मुर्दा कह दें तो हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, हम इस्लाम से बेदखल हो जाते हैं, हम मिल्लत इस्लामिया से निकल जाते हैं, क्योंकि हमने उनको मुर्दा मान लिया है। तुम उनको मुर्दा मानकर मातम करो तो सब जायज है। अगर जिंदा है तो मातम कैसा? जिंदा है तो मातम कैसा? अगर जिंदगी में किसी का मातम करना जायज है तो तेरा बाप जिंदा है, रो कर तो दिखा। तेरी माँ जिंदा है, मातम करके तो दिखा। तेरा दादा जिंदा है, मातम करके तो दिखा। अपने बाप की जिंदगी में मातम करेगा तो तौहीन होगी कि बाप तो जिंदा, लोग कहेंगे मातम क्यों कर रहा है? अरे जिंदा का भी कहीं मातम होता है, तुझे कोई और नहीं मिला था मातम करने के लिए? फातिमा का बाप और उसके नवासे ही मिले थे कि वो, और कानून तो देखो, कानून तो देखो, यहाँ हज़रत हुसैन 10 तारीख को शहीद हुए तो इनका मातम होगा, और वहां 12 रबीउल अव्वल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो वहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशी मनाई जाएगी। गौर तरफ मसला है ये, यहां तो 10 तारीख को शहीद हुए हजरत हुसैन तो मातम हो रहा है, और वहां 12 रबीउल अव्वल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो वहां खुशियां मनाई जा रही, कुमकुमे जलाए जा रहे, लाइटें जलाई जा रही है, अगरबत्तियां जलाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि आज के दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ, पैदाइश हुई। पैदाइश में तो इख्तिलाफ है, लेकिन इंतकाल में तो इख्तिलाफ किसी का नहीं है। तुम कहते हो 12 को पैदा हुए, हम कहते हैं 9 को पैदा हुए। चलो 9 या 12 में से कोई एक तो सही है। इख्तिलाफ पैदाइश में तो है, लेकिन इंतकाल में तो इख्तिलाफ नहीं है। और आपको एक पॉइंट की बात बताऊं, चलो मैंने मान लिया कि 12 तारीख को पैदा हुए, चलो आपकी बात सर आंखों पर, तो कभी आपने इस हिकमत पर भी गौर किया कि ऐसा क्यों हुआ? 12 ही को, आपको एक पॉइंट की बात बताऊं, अल्लाह के नबी पैदा किस दिन हुए? दिन, पीर, और इंतकाल किस दिन हुआ? पीर। पैदा भी पीर के दिन हुए, इंतकाल भी पीर के दिन हुआ। पैदा किस महीने में हुए? रबीउल अव्वल। इंतकाल भी किस महीने में हुआ? रबीउल अव्वल। पैदा भी 12 तारीख को हुए, इंतकाल भी 12 तारीख को हुआ। आए बरेलवी कठमुल्लाओ, कभी तुमने गौर भी किया है इस हिकमत पर? 12 तारीख को आप पैदा हुए पीर के दिन, पीर के दिन सिर्फ मिलाद ही ना बनाना, खुशियां ही नहीं बनाना,
یہ دن آپ کے انتقال کا دن ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا۔ 12 ربیع الاول، اس مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا۔ اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا، اس لیے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا، انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ۔ 12 تاریخ کو بھی قمق میں اور لائٹ جلا کر اتنا خوش نہ ہونا کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا۔ اس تاریخ میں امام حسین 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تو تم شہادت مناتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور حضرت فاطمہ چیختی جا رہی تھی۔ امام بخاری اس روایت کو لاتے کہ 12 ربیع الاول کا دن نبی اکرم کی روح نکل چکی ہے قبض انصری سے، اور حضرت فاطمہ چیخ چیخ کر کہتی جا رہی ہے واہ کر بابا من عجاب رب بندہ، واہ کر بابا من جنت الفردوس مأوا، واہ کر بابا الی جبریل لنا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ واہ کر بابا من عجاب رب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے دعوت دی، اپنے پاس بلایا اور آپ چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے کن کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ واہ کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ واہ کر بابا الی جبریل لنا، اے میرے ابو، اب جبرائیل کس کے پاس آئیں گے قرآن لے کر، اب کس کے پاس آئیں گے وحی لے کر؟ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور ان کو بتا دیتی ہوں اے جبرائیل اب نہ آنا، محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور تم 12 ربیع الاول کو لائٹیں جلاتے ہو، قمقمے جلاتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حضرت فاطمہ کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ سوال کرنا تو ہمیں بھی آتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب تم کیا دو گے۔ تمہارے یہاں کے مولوی تو انڈیا کے مولویوں سے خطرناک ہیں۔ ہمارے ہاں اگر یہ سوال کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ مولوی جرجیز کی تقریر میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ جواب ہوگا۔ تمہارے ہاں میرے ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ یہاں تو بغیر ٹیٹی اور لانچر کے بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں اس سوال کا جواب تمہاری نظروں میں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے، لیکن میرا سوال پھر بھی باقی رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ مجھے اتنا بتا دو، امام حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت کا غم تم آج تک منا رہے ہو، اس لیے کہ حسین کی بیوی نے منایا، حسین کے بیٹے نے منایا، تو تم آج تک منا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے انتقال کا غم ان کی بیٹی بنا رہی ہے، تو تم کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ ان کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے ہو؟ اور غم بھی ایسا جو تھوڑا بہت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سے سنو کہ غم کیسا ہے، کہتی ہے صبت علی الایامی، اگر وہ غم جو نبی کے انتقال کے بعد میرے اوپر ٹوٹے ہیں، غم جو میرے اوپر آئے ہیں، اگر یہ غموں کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جاتے، اگر یہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ غم ہے۔ اور ان کی بیٹی بتلا رہی ہے، ان کی بیٹی کہہ رہی ہے اس غم میں آئے بریلوی مولویوں، مجھے اتنا بتاؤ فاطمہ کے غم میں 12 ربیع الاول کے اندر تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ہم اہل حدیثوں سے پوچھو گے تو ہمارے پاس تو ایک ہی جواب ہے، 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز ہی نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ غم کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایک ہی جواب دیں گے، اور یہ طریقہ، یہ اصول بھی ہم نے سیکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سیکھا ہے۔ تم تو مانتے ہی نہیں ہو، تم بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ حسین کا ماتم اب تک کیے آ رہے ہو، حالانکہ وہ زندہ بھی ہے تمہاری نظروں میں، پھر بھی ماتم کرتے چلے آ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کا غم فاطمہ منا رہی ہے، حضرت عائشہ
جن کی شادی ہوئی، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، نبی اکرم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، بستر پہ سو رہی ہے، رات میں خواب دیکھتی ہے کہ آسمان پر 3 چاند چمک رہے ہیں، تینوں چاند بہت زیادہ چمک رہے ہیں، لیکن ایک چاند بہت زیادہ روشن ہے، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم۔ اما عائشہ خواب دیکھتی ہے کہ سب سے زیادہ جو چاند چمک رہا ہے وہ ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، پھر دوسرے نمبر پر تھوڑی دیر بعد چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا، پھر تیسرے نمبر پہ چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا۔ صبح ہوئی، اپنے نبی سے، اپنے شوہر سے یہ خواب پوچھنا چاہتی ہے، لیکن ہمت نہیں پڑی کہ میرے نبی، ابھی نئی نئی بیوی ہوں، چلو پھر کبھی پوچھ لوں گی، ابھی تو زندگی بھر رہنا نبی کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر آئے، کہنے لگے بیٹی آیا عائشہ، تجھے تیری ماں یاد کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو میں عائشہ کو گھر سے لے جاؤں اور اپنی بیوی سے، اس کی ماں سے ملا لاؤں، شام کو پھر آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ فرمایا آپ کی بیٹی بھی ہے، لے جاؤ۔ حضرت عائشہ کو لے گئے۔ حضرت عائشہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں اور کہتی ہیں ابو جان آپ کو بھی تو خواب کی تعبیر کا علم ہے، آپ ہی بتا دیجئے، آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ چمکنے والا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا عائشہ کیا تم نے اس خواب کو جناب محمد رسول اللہ سے بیان تو نہیں فرما دیا؟ فرمایا نہیں۔ کہا میری بیٹی نبی اکرم سے اس خواب کی تعبیر نہ پوچھنا، جب یہ تیرا خواب پورا ہوگا تو میں